السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو حضرات گرامی، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسی خبر بتلانے جا رہا ہوں جس خبر کو سن کر آپ حضرات کے دل بالکل دہل جائے گا۔ جب میں نے اس خبر کے بارے میں سنا تو میرا دل بھی چورا چورا ہو گیا اور بالکل دہل سا گیا۔ تو میں نے سوچا آپ حضرات کو اس خبر کے بارے میں معلومات ہو جائے اور اس خبر کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ چیزیں سیکھنے کو ملیں۔ سمجھ گئے میرے بات؟ تو حضرات گرامی، وہ خبر میں آپ حضرات کے سامنے پورا رکھنے کی کوشش کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ٹیچر حضرات ہیں، جو بھی استاد محترم ہیں، ان کو بھی اس بات کو معلوم ہونی چاہیے کہ ہمیں بچوں کو کیسے پڑھانا چاہیے اور کیسے نہیں پڑھانا چاہیے، کس انداز میں پڑھانا چاہیے، کس انداز میں نہیں پڑھانا چاہیے۔ سمجھ گئے؟ سب سے پہلے جو میں آپ حضرات کے سامنے اس خبر کو بیان کرتا ہوں، جس خبر کو سن کر آپ بھی بالکل آپ کے دل کو بالکل بہت زبردست والی ٹھیس پہنچے گا اور آپ کا دل بھی دہل جائے گا۔ تو پہلے اس خبر کو سنیے، اس کے بعد جو ہے میں آپ حضرات کے سامنے جو استاد کے متعلق میں آپ حضرات کے سامنے بتانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، وہ خبر جو ہے باغپت کے گانگنولی گاؤں میں ایک مسجد ہے جو کہ بڑی مسجد ہے، وہاں کے امام صاحب اور ان کے فیملی رہا کرتے تھے۔ چونکہ آپ حضرات کو اچھی طرح یہ بات پتہ ہے، جس مسجد میں امام صاحب ہوتے ہیں کمیٹی کی طرف سے ان کو رہنے کے لیے روم دیا جاتا ہے، اپنے فیملی کو رکھنے کے لیے۔ تو اس امام صاحب کو مسجد کے اوپر ان کو روم ملی اور وہ اپنے فیملی کے ساتھ رہا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ ان کے فیملی میں ان کی اہلیہ تھی اور 2 بچیاں تھیں۔ ایک بچی جو ہے 5 سال کی تھی اور دوسری جو بچی وہ 2 سال کی تھی، اور ان کی اہلیہ جو ہے حمل سے تھی۔ آپ حضرات کو ایک بات یہ بھی پتہ ہے کہ مسجد میں جو ہے مکتب ہوتا ہے، اور اس مسجد میں بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اس مکتب میں بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ تو وہ امام صاحب پڑھاتے ہیں، چاہے وہ 1 ٹائم کا مکتب ہو یا 2 ٹائم کا مکتب ہو۔ چونکہ اب وہ امام صاحب کے پاس جو ہے چند بچے پڑھا کرتے تھے، تو بالاتفاق جو ہے امام صاحب 2 بچوں کو کسی بنا پر، یعنی سبق کے بنا پر یا نہ سنانے کی بنا پر یا غلطی کے بنا پر ان کی پٹائی کر دی، اور وہ جو پٹائی جو ہے اس بچے کے دل میں ایک رنجش پیدا کر دیا، ایک دشمنی پیدا کر دیا۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ اور اس دشمنی کی وجہ سے ان دونوں بچوں نے ایک پلان بنایا کہ امام صاحب کی غیر موجودگی میں، ہمارے استاد کی غیر موجودگی میں ہم بدلہ لیں گے ان کے فیملی سے۔ سمجھ گئے میرے بات؟ تو اچانک سے ایسا ہوا کہ وہ امام صاحب کہیں گئے ہوئے تھے، وہ وہاں پہ تھے نہیں۔ اب چونکہ ان دونوں بچوں نے جو آپس میں ایک پلان بنایا تھا کہ ہم بدلہ لیں گے، وہ بدلہ انہوں نے اس طرح سے لیا کہ وہ اوپر گئے۔ پہلے تو ان کے جو امام صاحب کے جو اہلیہ ہے ان کو اوپر جو ہے ان دونوں بچوں نے حملہ کیا اور ان کو جو ہے ادمرہ کر دیا۔ پھر ان کے بعد جو ہے ان دونوں بچیوں کو بھی جان سے مار دیا۔ اب جو ہے پھر جب جان سے مار دیا، پھر ہتھوڑا سے، سمجھ گئے میری بات کو، ہتھوڑا سے انہوں نے وار کیا، دونوں بچیاں مر گئی، اور وہ جو ان کی اہلیہ تھی وہ ادمرہ ہو گئی تھی۔ تو پھر چاقو سے وار کیا تو وہ تینوں کے تینوں وہاں پر انتقال ہو گئے، وہ مر گئے۔ اب وہ جو 2 بچے ہیں، بچے تو ہیں، یہاں تک کہ وہ بچے نابالغ ہیں۔ سمجھ گئے میرے بات کو؟ وہ نابالغ بچے، بتائیے، اس استاد کو پٹائی کرنے کی بنا پر ان دونوں بچوں کے دل میں ایک دشمنی پیدا ہو گئی، جبکہ وہ بچے نابالغ تھے۔ اب وہ ان دونوں نے یہ واردات جو ہے انہوں نے یہ کیا۔ اب وہ وہاں سے نکل گئے، چلے گئے۔ جب اچانک سے جو ہے کچھ لوگوں نے ان امام صاحب کا فون کیا اور کہ آپ جلدی سے آ جائیے،
آپ کے گھر میں آپ کے فیملی کے ساتھ یہ ہو گیا۔ اب یہ سوچنے والی بات ہے، جب کسی کا گھر اجڑ جائے تو ان کے دل میں کیا بیتے گی۔ تو وہ امام صاحب جیسے تیسے کر کے تو وہ آئے، لیکن اس سے پہلے کیا ہوا، اس سے پہلے آپ یہ سن لیجئے، جب اب وہ چونکہ ٹائم ہو گیا تھا مدرسے کا، مکتب کا ٹائم ہو گیا تھا، اب جو ہے بچے پڑھنے کے لیے آئے، دیکھا تو بچے یہ ہمارے استاد صاحب نہیں آ رہے پڑھانے کے لیے، ہمارے امام صاحب نہیں آ رہے، چلو ہم اوپر جا کے دیکھتے ہیں، ان کو آواز دیتے ہیں۔ جب وہ چند بچے جو وہ اوپر گئے، اب دیکھا جیسے ہی دروازہ کھولا تو خون سے بالکل لہولہان ہو رکھا تھا پورا۔ تو اس حالت کو دیکھ کر بچے جو ہے چلانے لگے، چلا اٹھے۔ جب چلا اٹھے تو پورے جو محلے والے وہ بھی حاضر ہو گئے، دیکھا تو یہ ماجرا ہو چکا تھا۔ تو جیسے ہی اب وہ لوگوں میں بھی ایک کھلبلی مچ گئی، پھر پولیس آیا، پھر اس کے بعد جو ہے آنے کے بعد جب انہوں نے چھان بین کیا تو چھان بین کرنے کے بعد یہ پتا چلا کہ وہ جو بچے نابالغ تھے اور وہ جو بچے ان کے پاس پڑھا کرتے تھے، کسی بنا پر جو ہے استاد نے ان کی پٹائی کر دی، اور وہ پٹائی ان کو برداشت نہیں ہوئی، اور وہ ان کو بدلہ لینے کے لیے ان کے ساتھ، ان کے فیملی کے ساتھ یہ حادثہ انہوں نے کر دیا۔ سمجھ گئے میرے بات کو؟ اب جو ہے میرے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ تو واقعہ ہو گیا، اب پولیس نے چند ہی گھنٹے میں، یعنی 6 سے 7 گھنٹے کے اندر پورا معاملہ کلیئر کر دیا کہ کیسے ہوا تھا، یہ نہیں ہوا تھا، یہاں تک کہ سی سی کیمرہ بھی وہاں لگی ہوئی تھی، سی سی ٹی وی بھی لگی ہوئی تھی، اور وہ سی سی کیمرہ بھی بند کر دیا گیا تھا۔ لیکن جیسے تیسے کر کے پولیس نے، یعنی اتنی جلدی انہوں نے یہ معاملہ کو ہاتھ میں لیا کہ 6 سے 7 گھنٹے کے اندر وہ معاملہ پورا کلیئر ہو گیا۔ تو یہاں تک تو یہ، اب یہ دیکھیے جس امام کے ساتھ یا جس انسان کے ساتھ یہ حادثہ ہو جائے، ان کے پوری مطلب کہ ان کے فیملی بالکل ان سے جدا ہو جائے، ان کی کیا حالت ہوگی۔ اس امام صاحب کی حالت بالکل بے حال ہو چکا تھا۔ سمجھ گئے میرے بات کو؟ تو یہ آپ حضرات کے سامنے میں بیان نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے سوچا آپ حضرات کے سامنے اس معاملوں کو رکھ کر ایک سبق، یعنی میں اپنی ایک رائے رکھنا چاہتا ہوں، ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ جو بھی بچے پڑھانے والا ہو، یعنی جو بھی ٹیچر حضرات ہو، جو بھی استاد ہو، ان سے میری ایک رائے ہے، ایک گزارش ہے، حکم نہیں، بس ایک رائے ہے، ایک گزارش ہے۔ دیکھیے، آپ بچوں کے اوپر زیادہ سختی نہ کریں، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، ان سے محبت سے پیش آئے، کیونکہ یہ وقت نہیں ہے۔ آج جو وقت چل رہا ہے یہ پہلے کے وقت نہیں ہے۔ جب ہم پڑھا کرتے تھے تو ہمارا وقت کچھ اور تھا۔ آج سے 10 سال پہلے، 5 سال پہلے آپ جائیے، ایسا وقت نہیں تھا۔ جو آپ جو ہے 10 سال پہلے جو بچے تھے، ان کو 18-19 سال کے بعد جو چیز سمجھ میں آتی تھی، آج کل کے بچوں کے اندر جو ہے 8-9-10 سال کے اندر وہ بات ان کو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اس سے بھی پہلے آپ جائیں گے تو جو چیزیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، آج کل کے بچے کو بہت جلدی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اور آج کل کے جو بچے ہوتے ہیں نا، ان کے اندر ایک ایگو پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ ایگو کو کس طرح کریں گے پھر ان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ پھر وہ ایگو جو ہے ایک دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور شیطان تو ہے ہی ہے ہر وقت، ان الشیطان لکم عدو مبین، کہ بلا شبہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ شیطان پھر اس کو پر حملہ کرتا ہے، پھر وہ اس بچے کے دماغ کو جو ہے گھما دیتا ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ جو بھی مدرس حضرات ہیں، اپنے شاگردوں کے ساتھ، اپنے طلبہ کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، زیادہ سختی نہ کرے۔ پٹائی تو میری رائے ہے تو پٹائی نہ کرے، سمجھ گئے؟ میری رائے تو پٹائی نہ کرے۔ اور اگر آپ کو سختی کرنا ہی ہے تو آپ جیسے کہ اگر آپ کے پاس وہ بچہ 1 گھنٹہ پڑھتا ہے، اگر اس بچے نے اگر وہ سبق نہیں سنایا تو آپ ان سے کہیے کہ بھائی آپ نے سبق نہیں سنایا، آپ کے آدھا گھنٹہ جو ہے اور بڑھ گیا،
آپ آدھا گھنٹے کے تک اور سبق یاد کر کے ہمیں سنا دیجیے۔ یہ اتنا سختی کریے، آپ اتنا سختی مت کریے کہ آپ ان کو پٹائی کرنے لگ جائے، نہیں، پٹائی آپ مت کریے، سختی کریے، سختی میں رکھیے، لیکن زیادہ پٹائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نرمی کے ساتھ پیش آئے، محبت کے ساتھ پیش آئے، تاکہ وہ بچہ بھی یہ ان کے دماغ میں یہ رہے، ہاں میرے استاد جو ہے، میرے امام صاحب مجھ سے اگر آدھا گھنٹہ اگر زیادہ اگر ٹائم لے رہے تو میرے پاس سختی کر رہے، مجھ سے محبت بھی تو کر رہے ہیں، میرے ساتھ اچھے سے بات تو کر رہے ہیں، لیکن آپ ان کے ساتھ اچھے سے بات نہیں کریں گے، پٹائی کریں گے، تو پھر ان بچوں کے دل کے اندر آپ کے لیے دشمنی پیدا ہو جائے گی، اور وہ دشمنی کیسے نکالیں گے یہ آپ کو بھی پتہ نہیں رہے گا۔ سمجھ گئے میرے بات؟ تو اسی لیے ہر مدرس سے میری یہی درخواست ہے، میری یہی گزارش ہے، میری یہی رائے ہے کہ بچوں کو ہو سکے آپ ہر ہفتے جو ہے بچوں کے لیے کچھ کھلائے، کچھ بانٹے، مٹھائیاں ہو یا کوئی چیز ہو، تاکہ بچے کے دل کے اندر آپ کے لیے بھی محبت وہ پیدا ہو جائے، اور بچوں کے ساتھ زیادہ جو ہے سختی نہ کرے، محبت سے پیار سے پڑھائے۔ آج کل کے بچے جو ہیں، میں نے جتنا تجربہ کیا، کیونکہ میں بھی مدرسے میں پڑھاتا ہوں، میں نے جتنا تجربہ کیا ہے کہ بچوں کے ساتھ جتنی نرمی سے آپ پیش آئیں گے اتنی ہی آپ کی بات کو مانیں گے، اور اتنی ہی وہ اچھے سے سبق بھی سنائیں گے، اور اتنی ہی وہ پابندی کے ساتھ آئیں گے۔ جیسے ہی آپ نے سختی کرنا شروع کیا، جیسے ہی آپ نے پٹائی کرنا شروع کیا، ویسے ہی وہ روٹھا روٹھا ہو جائیں گے آپ سے، اور ایک آپ کے یعنی اس کے نظر میں آپ کے لیے ایک دشمنی سا پیدا ہونے لگے گا۔ تو اس چیز سے بچنے کے لیے آپ ان کے ساتھ اچھے سے پیش آئیے۔ سمجھ گئے میرے بات کو؟ تو اور بچوں کے ساتھ تو تڑا کر کے بات نہ کریں، بچوں کے ساتھ آپ تم اس طرح بات کریں، عزت سے بات کریں، تو انشاءاللہ بچے بھی آپ کا کہنا مانیں گے، وہ وقت پر سبق بھی سنائیں گے۔ اور کیونکہ یہ بچہ جو ہے نا، ایک آج کل کے جو ہمارے لیے ایک قیمتی تحفہ ہے، قیمتی چیز ہے، کیونکہ اگر ہم ابھی سے اگر ہم بچوں کو اچھی تربیت نہیں دیں گے تو بعد میں جا کے ہمیں بہت پچھتانا پڑے گا۔ جو بھی والدین ہیں اپنے بچوں کے ساتھ اچھے سے پیش آئے اور ان کو بتائے کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے، نہ کہ ان کو پٹائی کرنا شروع کر دے، نہ کہ ان کے اوپر چلانا شروع کرے۔ پٹائی سے بہتر یہ کہ آپ پیار سے سمجھائیں گے تو مان جائیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ وہ بچے مانیں گے ضرور، پھر استاد بھی ان کو پیار سے سمجھائیں گے، پیار سے پڑھائیں گے، پھر اور ان کے دل کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوگا، پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا، پھر وہ انشاءاللہ آگے جا کے وہ اچھے انسان بھی بنیں گے۔ تو یہی میری ایک گزارش تھی، اور میری ایک رائے تھی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ بات اچھی لگی، تو آپ جو حضرات جو ہے اس امام صاحب کے لیے دعا کرے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، کیونکہ ایک فیملی کا جو ایک انسان کا فیملی اجڑ جانا اور پورا سمجھ لو ایک طرف سے ان کے چاروں طرف اندھیرے سا چھا جانا ہوا، پھر وہ کیا کرے گا ان کو ہی نہیں پتا رہتا۔ سمجھ گئے میرے بات؟ تو آپ ان کے لیے یہ دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ بات اچھی لگی۔ تو میں اب آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔